اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بقیہ حصے کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم، تمہارے جھوٹے معبودوں پر میں ایمان نہیں لاؤں گا، نہ ان سے ڈروں گا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہیں آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں بھی آباشی کے لیے پانی نہیں تھا، درخت اور پودوں کی ہریالی مانند پڑ گئی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائیں اور بارش برسے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ چکا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنا شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں، ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا، یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔
یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہیں۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور اور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا اور گمراہوں کو عبرت ناک سزا دی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضر موت میں مشکلہ سے 9 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں ان مقبروں کی طرف زیارت کے لیے جاتے ہیں۔